السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن کریم 2 مرتبہ جمع کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے جمع کروایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ جو جمع کیا گیا قرآن کریم، اس میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جمع اول اور جمع ثانی میں اتنا فرق ہے کہ پہلی دفعہ میں جمع غیر مرتب تھا، اور جمع ثانی میں سورتوں کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ غیر مرتب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے موافق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب الوحی صحابی ہیں، انہوں نے آیات قرآنی کو جمع کر کے انہی کاغذ کے صحیفوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے موافق مرتب شکل میں تحریر فرما دیا تھا، مگر اس میں سورتوں کی یہ جو موجودہ شکل ہے ہمارے سامنے، اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سورتوں کو اس ترتیب کے موافق لکھا گیا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھی تھی۔ دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کو لکھوانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ امت کی اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے، تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تو اب جو ہے فرما رہے ہیں کہ جمع اول اور جمع ثانی میں اتنا فرق ہے کہ پہلی دفعہ میں جمع غیر مرتب تھا، اور جمع ثانی میں سورتوں کی ترتیب کا لحاظ بھی رکھا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، کیونکہ یہ کاتب الوحی تھے اور عرضۂ اخیرہ کے مشاہد۔ 2 خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ ایک تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب الوحی تھے۔ کاتب الوحی سے مراد آپ کو بتلائے گی کہ وحی کے لکھنے والے، اور وحی سے مراد قرآن کریم ہے۔ وحی کے لکھنے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، مگر یہ سب سے زیادہ ماہر اور اس فن کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے جمع کا یہ اہم کام انہی کے سپرد کیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ عرضۂ اخیرہ کے مشاہد بھی رہے ہیں۔ عرضۂ اخیرہ سے مراد یہ ہے کہ آخری دور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ آخری رمضان میں آپ نے 2 دور فرمائے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں موجود تھے، اس لیے یہ کام جو ہے ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک تو عرضے، تیسری وجہ، اور اسی عرضے کے موافق جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تھا۔ تو 3 خوبیاں ان کے اندر ہو گئی، یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس کام کے لیے جو متعین کیا گیا اور یہ کام جو ان کو سپرد کیا گیا اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کاتب الوحی تھے، گرچہ کہ اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن اس فن کے سب سے زیادہ ماہر تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد تھے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسی عرضے کے موافق یعنی اسی دور کے موافق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن سنایا تھا۔ اچھا، اور ایک ان کی خوبی بتلا رہے ہیں، اور باوجود سارے کلام مجید کے ما 7 احرف کے حافظ ہونے کے، پھر بھی یہ احتیاط اور اہتمام تھا کہ تمام صحابہ کرام کو حکم تھا کہ جو کچھ جس کے پاس قرآن شریف لکھا ہوا ہو وہ لا کر پیش کریں، اور کم از کم دو گواہ بھی ساتھ رکھتا ہو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا گیا ہے۔ 7 احرف سے مراد جو ہے، بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ قرائے 7 کی 7 قراتیں ہیں، لیکن 7 احرف سے یہ مراد نہیں، بلکہ 7 احرف سے مراد ہے عرب کی وہ تمام لغات جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی تھی، اور وہ 7 قراتوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ بہرحال تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 7 احرف کے جو ہے حافظ بھی تھے۔ پھر بھی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ یہ اعلان کرایا گیا کہ ہر آدمی جو قرآن کا حصہ لائے وہ اس کے ساتھ 2 گواہ بھی لائے کہ یہ تحریر جو میرے پاس موجود ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ بہرحال، اور جیسا کہ صحابہ کرام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا، ویسا ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے لکھوایا۔ تو بلکہ بعض ائمہ اہل رسم یعنی رسم عثمانی کے ائمہ کہے جاتے ہیں۔ رسم عثمانی یعنی وہ تحریر جس تحریر کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مرتب کروایا تھا۔ جی، تو اہل رسم اس کے قائل ہیں کہ یہ رسم عثمانی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور املا سے ثابت ہوئی ہے۔ اس طرح پر یہ قرآن شریف باجماع صحابہ کرام اس رسم خاص پر جو ابھی ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم لوگ قرآن تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، اس رسم خاص پر غیر معرب غیر منقط لکھا گیا تھا۔ غیر معرب کا مطلب بغیر اعراب کے، اور غیر منقط بغیر نقطے کے لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد قرن ثانی میں، دوسرے زمانے میں آسانی کی غرض سے اعراب اور نقطے بھی حروف میں دیے گئے۔ یہ ہماری آسانی اور سہولت کے لیے ایسا کیا گیا قرن ثانی کے اندر کہ جو ہے اس میں اعراب اور نقطہ لگوایا گیا۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ اب معلوم ہوا کہ یہ رسم توقیفی ہے۔ رسم توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئی ہے، اور اس میں جو ہے اپنے قیاس کا دخل نہیں ہے۔ ورنہ اگر قیاس کا دخل ہوتا تو وہ فرما رہے ہیں، ورنہ جس طرح ائمہ دین نے اعراب اور نقطے آسانی کے لیے دیے ہیں، ایسا ہی رسم غیر مطابق کو مطابق کر دیتے۔ رسم غیر مطابق کو کیا کر دے؟ مطابق کر دیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی لفظ کی شکل جو ہے تلفظ کے خلاف ہو، رسم غیر مطابق۔ اور اسی کو آگے پڑھیے پھر جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بات بعید از قیاس ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور جمیع صحابہ اس غیر مطابق اور زوائد کو دیکھتے اور پھر اس کی اصلاح نہ فرماتے۔
خاص کر قرآن شریف میں. یعنی یہ زوائد ہوتے اگر یعنی غیر مطابق یعنی لفظ کی شکل تلفظ کے خلاف ہو اسی کو زوائد کہتے ہیں. زوائد کی کہا انہوں نے تو جیسے لفظ کا تلفظ ہے اس کے مطابق کر دیتے تو یہ کیا ہو جاتا, یہ جو ہے رسم عثمانی کے خلاف ہو جاتا. تو رسم عثمانی یہ توقیفی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور املا سے, ورنہ اگر ایسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اور املا کرانے سے اگر نہیں ہوتا تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مرتب کراتے اور لکھواتے اور اس کے خلاف ہو جاتے تو صحابہ کرام جو ہے خاموش نہ رہتے. اسی واسطے جمیع خلفاء راشدین خلفاء اربع اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربع وغیرہم نے اس رسم کو تسلیم کیا ہے اور اس کے خلاف کو خلاف جائز کی جگہ جائز نہیں رکھا ہے. خلاف جائز کی جگہ جائز نہیں رکھا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس رسم خاص کے خلاف اگر کوئی لکھے تو اسے اختلاف کا درجہ دے کر جائز نہیں کہا جائے گا. یعنی بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فلاں کے نزدیک جائز ہے فلاں کے نزدیک, لیکن ایسا جو ہے اس میں نہیں کیا گیا. یعنی یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس میں اختلاف ہے اور اس طرح بھی صحیح ہے, بلکہ اسے ناجائز اور غلط ہی کہا جائے گا. بہرحال رسم عثمانی کے خلاف جائز نہیں ہے. اور بعض اہل کشف نے اس رسم خاص میں بڑے بڑے اسرار بیان کیے ہیں. اہل کشف یہ اللہ والوں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ بعض غیب کی باتیں ظاہر فرما دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ نے یہ رسم خاص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کرتے وقت لکھا گیا اور وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور املا اور حکم کے مطابق ہے تو اس میں جو ہے بہت اللہ والوں نے اہل کشف نے اس میں کیا کیا ہے بتلایا ہے کہ بڑے بڑے اسرار ہیں. یعنی اس رسم میں جہاں لفظ کی شکل تلفظ کے خلاف ہے جیسے میں نے آپ کو کہا رحمان ہے لکھا جاتا رحمن, سلامن ہے لکھا جاتا سلم. تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لکھا گیا ہے اس لکھنے کے اندر بڑے اسرار بڑے جو ہے حکمتیں ہیں جو بعض اہل کشف کو معلوم ہو جاتی ہیں, ہر آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتی. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسم بمنزلہ حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے ہیں. یعنی جس طرح سے ہم جو ہے حروف مقطعات کا معنی نہیں سمجھتے لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم جو ہے پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں. جیسے علم لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا الف لام میم, الف لام را لکھا جاتا الر ہو گیا لیکن پڑھا جاتا کیسے الف لام را, لکھا ویسا ہی جائے گا الر لیکن پڑھا جائے گا الف لام را. تو یہ جو ہے رسم عثمانی حروف مقطعات کی طرح ہے. تو حروف مقطعات کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم نہیں بیان کرتے بلکہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ بذلک, کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے. ایسے ہی جو ہے کیا نام ہے رسم عثمانی میں جو رسم ہے تلفظ کے خلاف ہے تو اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے. ایسی آیات متشابہات ہیں. آیات متشابہات جیسے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا گیا, کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ثابت کی گئی, کہیں کان ثابت کیا گیا. تو یہ سب جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا ہے, یعنی کان ہے اس کے, لیکن کیسا کان ہے وہ ہمارے آپ جیسا نہیں, ورنہ جو ہے اس کا حادث ہونا لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے حادث اور فنا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ کہا جائے گا جیسی اللہ کی شان ہے
اس کے مطابق اس کے کان، آنکھ، ناک وغیرہ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو اس کو آیات متشابہات کہتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اعضائے انسانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ ہم جو اس پر کیسے ایمان لاتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ہم اس کی تفسیر کو نہیں جانتے کہ اللہ کے سننے کی طاقت جو ہے وہ کس طرح کی، ہمارے کان جیسی تو نہیں ہے، اتنا تو معلوم ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ فی العلم ہے، جو اچھا مضبوط علم رکھنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ اس کا رسم الخط بھی اسی طرح سے ہے۔ تین علم آپ کے سامنے آیا، علم تجوید، علم وقف اور علم رسم۔ اب جو ہے چوتھا علم بتلا رہے ہیں، اور چوتھے علم قراءت ہے، یعنی ایک قاری اور مقری یا ماہر قاری کے لیے ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے 4 علموں کا جاننا ضروری ہے، 4 علموں میں ماہر ہونا ضروری ہے، ایک تجوید، ایک وقف، دوسرے علم رسم، چوتھے جو ہے علم قراءت۔ اور یہ وہ علم ہے جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم ہوتے ہیں، جس سے اختلاف الفاظ وحی کے معلوم ہوتے ہیں۔ وحی سے مراد قرآن کریم ہے، تو علم قراءت وہ علم ہے جس سے قرآن پاک کے الفاظ کا اختلاف معلوم ہو۔ اور قراءت 2 قسم پر ہے، اور قراءت کیا ہے؟ 2 قسم پر ہے۔ ایک تو وہ قراءت ہے جس کا پڑھنا صحیح اور اس کی قرآنیت کا اعتقاد رکھنا ضروری اور لازمی ہے، اور انکار اور استہزاء گناہ اور کفر ہے۔ اور یہ وہ قراءت ہے جو قراء 10 سے بطریق تواتر اور شہرت ثابت ہوئی ہے۔ قراء 10 اسی طرح سے قراء 7 سے جو ثابت ہے وہ جو ہے بطریق تواتر ثابت ہے، اور یہ اس کو جو ہے قرآنیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ یہ سب قرآن ہی ہے، ضروری اور لازم۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کفر ہو جائے، کوئی جو ہے اس کا استہزاء اور مذاق کرتا ہے تو بھی کفر ہو جائے گا۔ قراء 10 میں 10 قاری جو ہیں وہ امام نافع مدنی، ابن کثیر مکی، ابو عمرو بصری، ابن عامر شامی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی، یہ 7 کو جو ہے قراء 7 کہا جاتا ہے۔ پھر اور 3 اس میں مل جاتے ہیں، ان کو جو ہے قراء 10 کہتے ہیں۔ 8ویں امام ہے ابو جعفر مدنی، 9ویں امام ہے یعقوب حضرمی، اور 10ویں امام ہے خلف کوفی، خلف بزار جن کو کہا جاتا ہے۔ بطریق تواتر اور شہرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے رہے ہیں جن کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہیں۔ تو یہ جو ہے بتواتر شہرت، اس کی جو ہے بتواتر شہرت ہو گئی، اس کو قرأت متواترہ اور قرأت مشہورہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے قرأت مشہورہ متواترہ وہ قرأت ہے جس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے رہے ہوں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ دوسری قرأت کون سی ہے؟ دیکھیے فرماتے ہیں، اور جو قرأت ان سے، یعنی یہ قراء 10 یا قراء 7 سے، اور جو قرأت ان سے بطریق تواتر اور شہرت ثابت نہیں ہوئی ہیں یا ان کے ماسوا سے مروی ہیں، وہ سب شاذہ ہیں۔ شاذہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قراء 10 کے علاوہ سے مروی ہیں، یا تو وہ قرأت جس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں چند رہے ہوں، اور چند ہیں تو ان کا جھوٹ پر اتفاق جو ہے ممکن ہے، تو اس لیے جو ہے وہ قرأت شاذہ ہیں۔ اور شاذہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا پڑھنا قرآنیت کے اعتقاد سے، یعنی قرآن سمجھ کر پڑھنا، یا اس طرح پڑھنا کہ سامع یعنی سننے والے کو قرآن شریف پڑھے جانے کا وہم ہو، حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے۔
اچھا، اب جو ہے بہت ہی عجیب غلطی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آج کل یہ بلا بہت عام ہو رہی ہے. بلا یعنی مصیبت ایک طرح کی، کہ کوئی قرأت متواترہ پڑھے تو مسخرہ پن کرتے ہیں اور ٹیڑھی باقی قرأت سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی قرأت متواترہ پڑھتے ہیں، جیسے اس میں امالہ ہے، ہم نے کبھی امالہ سنا نہیں تو اس کو جو مذاق کرتے ہیں. جیسے والضحیٰ ہم اس طرح پڑھتے ہیں. اب اس کو 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک والضحیٰ، ایک والضحیٰ، امالہ صغرا امالہ کبرا کے ساتھ. تو بہرحال اس طرح سے جب امالہ وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مسخرہ پن یعنی ہنسی کی چیز بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط پڑھ رہا ہے. اچھا، اور مزید اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اور بعض حفاظ قاری صاحب بننے کو تفسیر وغیرہ دیکھ کر اختلاف قرأت سے پڑھنے لگتے ہیں اور یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کون سی قرأت ہے، آیا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، اور شاذ ہے یا متواتر. اب یہ اس کی خبر نہیں رہتی، کیونکہ بس یہ دیکھ لیا کہ اس طرح اس کو پڑھا ہے. اب کس نے پڑھا ہے؟ ان قرائے عشرہ میں سے، قرائے سبعہ میں سے کسی نے پڑھا ہے یا کسی دوسرے نے پڑھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان قرائے عشرہ کے علاوہ جن دوسرے لوگوں نے پڑھا ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآنیت کا اعتقاد کر کے پڑھنا جو ہے یہ اوپر بتلا چکے ہیں کہ یہ کفر ہے، حرام ہے. اور تو اب جو ہے اسی طرح سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ قرأت ہے تو اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، متواتر ہے یا شاذہ ہے. اگر متواتر ہے اور وہ پڑھتے ہیں تب بھی ان کے لیے صحیح نہیں، کیونکہ وہ جو ہے یہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے کہ یہ صحیح ہے، بس یہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے پڑھنے کو لکھا ہوا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بعض ناواقف، بعض حفاظ سے مراد یہی ہے کہ ناواقف ہوتے ہیں اور فن قرأت کو جانتے نہیں، تفسیر میں دیکھ کر کے اس کو پڑھ لیے، تو یہ جو ہے غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں حضرات کا حکم ما سبق سے معلوم ہو چکا کہ کس درجہ برا کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے مسخرہ پن کرتا ہے یا جو ہے اس کو جو ہے غلط کہتا ہے تو یہ بہت برا ہے. یا اسی طرح سے قرآنیت کا اعتقاد کر کے جو ہے پڑھتا ہے، یا یہ کہ وہ تو قرآنیت کے اعتقاد سے نہیں پڑھتا لیکن سننے والے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو یہ جو ہے حرام اور ناجائز ہے. اس لیے جو ہے جب تک کہ اس قرأت سبعہ یا عشرہ کا علم مکمل طور سے نہ ہو جاوے اس وقت تک جو ہے اس قرأت سبعہ یا عشرہ کو پڑھنا صحیح نہیں ہے. بہرحال ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے 4 چیزوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ اس کو مہارت ہونی چاہیے. ایک تو علم تجوید، یہ بہت آسان ہے، جیسا کہ ہم لوگ سبھی جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں اور جو ہے قرآن کو الحمدللہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوسرے علم اوقاف، اس میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں پر وقف صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کہاں پر وقف کرنے سے معانی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، معانی میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس میں تجوید کے بنسبت جو ہے اس میں کم توجہ ہوتی ہے، لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا جو ہے علم رسم الخط، کہ قرآن کریم میں بہت سے جو ہے کلمات ایسے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں کسی اور طرح، لکھے جاتے ہیں الگ. اور چوتھا علم جو ہے علم قرأت ہے کہ اختلاف وحی جس جو ہے فن سے معلوم ہوتا ہے اس کو علم قرأت کہتے ہیں. اور قرأت کی 2 قسمیں بتلائی، قرأت متواترہ مشہورہ اور قرأت شاذہ. قرأت مشہورہ متواترہ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق قرآن پڑھنا چاہیے، اور یہ ایک مستقل فن ہے، اسے حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بھی ہے. آئندہ آپ اس فضیلت کو بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں یا بڑے اور آئندہ کے درجات کے استاد سے جو ہے آپ سن بھی سکتے ہیں. اور قرأت شاذہ یہ پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم کو قرأت متواترہ کا علم نہیں ہے
لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں تو یہ بہت ہی بری بات ہو جائے گی، کیونکہ قرأت متواترہ جو ہے اس کو پڑھنا اور لکھنا اور اس کے مطابق جو ہے تلاوت کرنا، یہ سب جو ہے صحیح ہے، وہ قرآن ہے۔ اور قرآن اگر اس طرح پڑھتا ہے اور آپ مذاق اڑاتے ہیں تو گویا کہ آپ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قرآن کا مذاق اڑانا یہ جو ہے حرام اور ناجائز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چاروں علوم میں شغف عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ان چاروں علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم تجوید، علم وقف، علم قرات اور علم رس۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔